بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے ایک عمر رسیدہ شخص کے پاس گیا اور ان کو 1000 روپے کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اس بار ووٹ مجھے دیں۔ حاجی صاحب نے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، اگر تمہیں ووٹ چاہیے تو مجھے ایک گدھا خرید کر لا دیں۔ امیدوار گدھا ڈھونڈنے نکلا مگر کہیں بھی 10,000 سے کم قیمت پر کوئی گدھا نہ ملا، تو واپس آ کر حاجی صاحب سے کہا کہ مناسب قیمت پر مجھے کوئی گدھا نہیں ملا، کم از کم 10,000 کا ایک گدھا ہے، اس لیے میں آپ کو گدھا نہیں دے سکتا۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹے ووٹ مانگ کر شرمندہ مت کیجیے، تمہاری نظر میں ووٹر گدھے سے بھی سستے ہیں۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ منزل ہے جس کی کوئی قبر نہیں۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہی بچتا ہے جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ وفاداری بتائی نہیں جاتی، نبھائی جاتی ہے۔ موت برحق ہے، مگر گزارش ہے کہ زندہ انسانوں کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے تو یہی سب برے لگنے لگیں گے۔ نیند سے پیار کرنے والے بہت جلد منہ کے بل گرتے ہیں۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ضرور ایک دن بہت بلندی پر ہوتا ہے۔ برا وقت اگر انسان پر نہ آئے
تو انسان اچھے وقت کی قدر کبھی نہ کرے۔ انسان کی سب سے بڑی ناسمجھی یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہاں عطا کی ہے جنہیں چشم بصیرت حق نے، ان کے کان اب بھی ہیں قرآن کی آواز کے ساتھ۔ کل جو تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے کل مٹ جائے گا، روکھی سوکھی جو مل جائے شکر کرو تو بہتر۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی جس نے دی فدا اس پر کر جوانی کو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کرتے رہیں گے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں والا۔ وہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم انہیں ہی دیں گے جو زمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے، اور آخرت میں اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ملے گا، نہ ان کو وہاں کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ چند مختصر احادیث نبویہ۔ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ اگر انسان زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے، تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی نابینا ہو، وہ دوست اور دشمن میں، اندھیرے اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، اسی طرح جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، مگر سر پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی بھی ہے یا نہیں۔ اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمیوں کی صحبت اس سے اچھی لگنے لگتی ہے، نیکیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں، گناہ کرنا آسان ہوتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل پر مہر لگ گئی۔ پھر یہ انسان نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لیکن دل صاف کیسے ہو؟
جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ جب انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو ان آنسوؤں سے دل صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی موم بتی کی کہانی۔ روشن سورج اور طاقتور بجلی کے مقابلے میں ایک چھوٹی موم بتی نے خود کو غیر اہم سمجھا۔ اس نے سوچا ایسی چمک سے بھری دنیا میں میری چھوٹی سی روشنی کا کیا فائدہ؟ لیکن ایک دن طوفان آیا اور بجلی چلی گئی۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور بجلی بند ہو گئی تھی۔ چھوٹی موم بتی روشنی کا واحد ذریعہ بن گئی جو اندھیرے میں رہنمائی کر رہی تھی۔ اس وقت موم بتی نے محسوس کیا کہ اس کی چھوٹی سی روشنی بھی آخر کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں، مہارتیں جو معمولی لگتی ہیں لیکن وہ صحیح وقت میں بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے، کبھی بھی خود کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، خود کو کبھی کم تر نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے قرض معاف ہی کر دیا تو روز قیامت اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی اگائے پھر اس سے انسان، پرندے یا چوپائے کھا لیں تو یہ اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کے جائز استعمال کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی کہ اس لمحے پر ہوگی جو دنیا میں اللہ کے یاد کے بغیر گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر زیادتی اور سرکشی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔